کربلا کے میدان میں دو لوگ ایسے ہیں جن کی قربانیاں بڑی شاندار ہیں. ایک حضرت امام علی مقام اور ایک حضرت امام علی مقام کی بہن حضرت زینب کبریٰ. یہ دو لوگ ایسے ہیں خدا کی قسم، ان کی تاریخ آپ پڑھیں. حضرت امام علی مقام، امام حسین اور حضرت زینب، ان دونوں کی قربانیاں ایسی ہیں کہ اگر ان کے اوپر جو مصائب اور مظالم ڈھائے گئے نا، اس کا 1% حصہ اگر کسی ایک عام انسان پر آ جائے تو انسان کا جگر پگھل جائے گا، انسان کا وجود باقی نہیں رہے گا. آپ ذرا دیکھیے امام علی مقام، اور ساتھ میں حضرت زینب کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ حضرت امام علی مقام تو مرد ہے نا، اللہ نے ویسے ہی مرد کو مضبوط بنایا ہے عورت کے مقابلے میں، عورت کو کمزور بنایا ہے، جذباتی بنایا ہے، ناقص العقل بنایا ہے. اگرچہ یہ سارے چیزیں میں عورت کی فطرت کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں، لیکن جس ذات کے لیے کہہ رہا ہوں اس ذات کے لیے یہ صادق نہیں آتی. وہ تو خاتون ہونے کے باوجود اس وقت امت کے سب سے بہادر آدمی سے بھی بہادر ہیں. سب سے جو مضبوط آدمی ہوگا نا اس سے بھی بہادر حضرت زینب ہیں. کربلا میں 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک سارا کربلا کا واقعہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے اس کا ملاحظہ کیا ہے. ہمارے ہاں بچے کا وصال ہو جائے تو بچے کی والدہ، بچے کی خالائیں، بچے کی پھپھوئیں، بچے کے والد، بچے کے چچا، چھوٹے سے بچے کے لیے اپنے حواس کھوئے ہوئے نظر آتے ہیں. جوان آدمی چلا جائے تو گھر میں ماتم کا سما ہوتا ہے، وہ ہنگامہ ہوتا ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا. حضرت زینب کے کتنے رشتے کربلا کے میدان میں ان کی آنکھوں کے سامنے بے دردی سے گئے، اور جس بے دردی کا منظر ہے کہ تن پر سر نہیں ہے کسی ایک مجاہد کے، کسی ایک شہید کے، سر تن سے الگ ہے، صرف جسد پڑا ہوا ہے بغیر سروں کے. یا اگر کسی کی انگلی کاٹ کر رکھ دی جائے نا تو 6 آدمی یہیں چیخ مار کر بھاگ جائیں گے یہ کیا پڑا ہے. اور اپنی اولاد کا سر ہو، اپنی اولاد کا وجود ہو، اپنے بھائی کا وجود ہو، اپنے بھتیجوں کا وجود ہو، اپنے رشتہ داروں کا وجود ہو، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا سینہ کھلا ہے، کسی کے جسم پر جو ہے وہ تیروں اور نیزوں کے نشان ہیں، اور سر تو کسی کا بھی نہیں ہے. سر الگ نیزوں پر اچھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حضرت زینب کے جگرے کو ذرا سا محسوس کیجئے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جناب حضرت زینب یہ سارا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہی ہیں. اور حد ہو گئی کہ جناب جب دونوں ہاتھوں میں لے کر آئی نا حضرت امام علی مقام کے سامنے، حضرت امام علی مقام نے بھی کہا تھا زینب کیا کر رہی ہو. اب میں قیامت والے دن اپنے نانا کی بارگاہ میں بتا سکوں گی کہ حسین کے سامنے میں نے اپنے بچوں کو بھی گوارا نہیں کیا، پہلے میرے بچے شہید ہوئے، بعد میں نے حسین کو شہید ہوتا دیکھا ہے. آپ اندازہ کیجئے. حضرت زینب کا وہ جگرہ دیکھیے. تو حضرت امام حسین نے بھی کہا تھا کہ یہ کیا کریں گے. قدموں پر لرزہ نہیں آیا خاتون ہونے کے باوجود، ہاتھوں میں لرزہ نہیں آیا، لہجے میں ان کے کوئی اور معاملہ نہیں آیا. سب کو امام علی مقام گھوڑوں پر سوار کرواتے تھے. یہ کیسی جنگ ہے، یہ کیسا منظر ہے. سامنے 22,000 کا لشکر ہے، یہاں سے صرف 72 ہیں، اور وہ بھی ایک ساتھ حملہ نہیں کرتے، ایک ایک فرد جا کر لڑ کر آتا ہے. 22,000 اور ایک بندے کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور کی آل نے کر کر دکھایا ہے، حضور کی آل نے کر کر دکھایا ہے، حضور کی اولاد نے کر کر دکھایا ہے. حضرت امام علی مقام ایک ایک فرد کو گھوڑے پر سوار کرواتے ہیں. جب آخری شہید بھی ہو کر آ گیا نا، اب امام علی مقام خود جب کربلا کے میدان میں جانے لگے لڑنے کے لیے
تو اب انہیں سوار کروانے والا کوئی نہیں تھا. وہاں بھی حضرت زینب نے بہن ہونے کا حق ادا کیا ہے. خیمے سے خود آواز دی اور باہر آئیں. فرمایا بھائی سب کو تم نے سوار کروایا تھا, تمہیں سوار کروانے کے لیے تمہاری بہن حاضر ہے. گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہا بھائی جاؤ, خدا تمہارا محافظ ہو, خدا تمہارے ساتھ ہے, جاؤ اللہ کے رسول کے دین کے نام پر لڑو دشمن سے. یہ حوصلہ دے رہی ہیں, جرت دے رہی ہیں. اور پھر جب امام علی مقام کربلا کے میدان میں جب پہنچے نا, تو دشمن کو تو لگا تھا حسین نے اتنے لاشیں اٹھائے ہیں, حسین کی کمر ٹوٹ گئی, حسین کو ہم نے چھوٹے سے علی اصغر کا زخم بھی دیا, حسین اندر سے چر گیا, حسین کا اندر جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہوگا, حسین پیاسا ہے, حسین بھوکا ہے. لیکن جیسے ہی میدان میں گئے ہیں نا, تو تاریخ گواہ ہے, اس چشم فلک نے دیکھا کہ جب ذوالفقار ہوا میں لہرائی تو لوگ حیران تھے کہ ٹوٹا ہوا حسین ایسا ہے تو مضبوط حسین کیسا ہوگا. اگر دے دیتے اس کو پانی, اگر دے دیتے اس کو آسائش, اگر یہ اس حال میں نہ ہوتا تو پھر پتہ چلتا جس طرح مولا علی شیر خدا نے خیبر کے میدان میں ایک ہاتھ سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ کر, دروازہ اکھاڑ کر مرحب کو دو نیم کیا تھا, حسین نے آج وہی کردار ادا کرنا تھا کربلا کے میدان میں. اکیلے تنہا حسین پورے 22,000 لشکر کا مقابلہ کر سکتا تھا, اور مقابلہ کیا, جس حد تک ممکن تھا مقابلہ کیا. ہار نہیں مانی, ہار نہ مانی تو انہوں نے چاروں طرف سے گھیرا. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے, یہی وہ لمحات تھے, 10 محرم الحرام تھا. آج اس کیفیت کو محسوس کریں. صبح فجر کے بعد یہ معرکہ شروع ہوا, درجہ بدرجہ شہادتیں ہوتی رہیں. جمعے کو دیر ہو رہی ہے. حضرت امام علی مقام کا خطبہ میں وہ رات کو عرض کر رہا تھا کہ وہ جا کر اتمام حجت کے لیے بیان کر رہے تھے. بعض تاریخی روایات میں آیا کہ جب امام علی مقام بتا رہے تھے لوگوں میں حسین ہوں مجھے جانو, میں حضور کے کاندھوں پر سوار ہوتا تھا, حضور کی پشت پر سوار ہوتا تھا, حضور مجھے کھانا کھلاتے تھے, حضور چومتے تھے, حضور سونگتے تھے, حضور مجھ سے خوشبو محسوس کرتے تھے, میں حسین ہوں, میں اس وقت واحد حضور کا نواسا اس دنیا میں موجود ہوں, لوگوں مجھے پہچانو, مجھے پہچانو. درخواست نہیں تھی, رات کو بھی عرض کر رہا تھا, درخواست نہیں تھی, اتمام حجت کر رہے تھے, ساری قربانیاں دے چکے, اتمام حجت کر رہے تھے. تو لشکر یزید میں سے کسی نے آواز لگائی تھی حسین جلدی کرو, ہمیں جمعے کے لیے دیر ہو رہی ہے, ہمیں جمعے کے لیے دیر ہو رہی ہے, ہم نے جمعہ پڑھنا ہے. جمعہ پڑھیں گے, اس میں قرآن پڑھیں گے. قرآن وہی ہوگا جو آمنہ کے لال پر نازل ہوا, سامنے آمنہ کے لال کا لال کھڑا ہے, اس کے سامنے کہہ رہے ہیں جمعے کو دیر ہو رہی ہے. جمعے کی آخری رکعت میں بیٹھ کر پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل, سارے پڑھیں گے. لیکن جمعے کے لیے دیر ہو رہی ہے, آل محمد سامنے کھڑی نظر نہیں آ رہی. امام علی مقام نے وہاں کھڑے ہو کر جب اتمام حجت کیا, لڑے, جب چاروں طرف سے گھیر کر امام علی مقام کے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں 3-4 انگلی کا کوئی فاصلہ ہو جہاں زخم نہ لگا ہو, زخم نہ لگا ہو. پورا جسم تیروں سے اور نیزوں کی نوکوں سے چھنی تھا. انہیں نظر نہیں آ رہا تھا یہ وہی حسین ہے. امام علی مقام گھوڑے کی زین سے نیچے تشریف لائے اور سجدے میں سر رکھ دیا. شمر، خولی اور دیگر لوگوں نے امام علی مقام کو اور زمین پر گرایا, یعنی سجدے میں ظاہر ہے سر زمین پر تھا اور وجود تو اوپر تھا. حضرت امام علی مقام کو اور گرایا اور سینے پر بیٹھ گئے. وہ سینہ جو حضور کے انوار سے روشن تھا, حضور کی محبت سے روشن تھا, حضور کے رشتے سے روشن تھا, حضور جس کے لیے پریشانی برداشت نہیں کر سکتے تھے. فرمایا جس نے حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, اور حضور ہی کا امتی, امت میں رہنے والا, ظاہراً کلمہ بھی پڑھتا تھا, وہ حسین کے سینے پر بیٹھ کر حسین کی گردن کو تن سے جدا کر رہا تھا. جب حضرت زینب نے یہ منظر دیکھا کہ وہ سر لے کر چلے گئے, حضرت زینب سے پھر ضبط برداشت نہ ہوا, اور پھر حضرت زینب نے
وہ ہنگامہ آرائی نہیں کی جو آج ہمارے ہاں سمجھائی جاتی ہے. وہ ظاہر ہے علی کی بیٹی ہے, حضور کی نواسی ہے. آج بڑے سے بڑا مولوی, بڑے سے بڑا محدث, بڑے سے بڑا مفسر, اس کے پاس علم کم ہوگا. حضرت زینب کو اللہ نے علم کی دولت مزید عطا فرمائی ہے. ان کے پاس وہ علی المرتضی کی وراثت ہے. ان کے پاس جو علم کی دولت ہے, وہ جانتی ہیں کہ جناب شرعی حدود کیا ہیں. اس حدود کے اندر رہ کر حضرت زینب نے حضرت امام علی مقام کی اس جسد مبارک پر جس کا سر نہیں تھا, جس کا پورا جسم زخمی تھا, وہاں کھڑے ہو کر کہا تھا, مدینے کی طرف رخ کر یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کی حسین کے ساتھ آپ کی امت نے کیا کیا ہے. حضرت زینب کے وہ جملے, وہ دردناک جملے, ابھی تک زینب کا ضبط باقی تھا. اب حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو پھوٹے اور فرمایا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں نا, اے میرے نانا جان, اے مدینے کے تاجدار, دیکھ رہے ہیں جس حسین کو آپ نے ناز اور نخرے سے پالا تھا, جس حسین کے لیے جوڑے جنت سے آیا کرتے تھے, جس کے رونے پر آپ رو جایا کرتے تھے, جس کے پریشان ہونے پر آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے, اس حسین کے ساتھ امت نے کیا کیا ہے.